يزايلوه أخلص لهم الخوف فكانوا يهجرون ما ينقطع عنهم لما يبقى لهم من الحياة عليهم نعمة فالموت لهم كرامة فزوجوا الحور العين وأخدموا البلدان المخلدين. امام ابو نعیم نے خلیہ میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے نقل کیا ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا بے شک اللہ کے کچھ بندے ہیں جو باطل کو مٹاتے ہیں اس کو چھوڑ کر اور حق کو زندہ کرتے ہیں اس کا ذکر کر کے. ان کو ترغیب دی گئی پس انہوں نے رغبت کی اور ان کو ڈرایا گیا پس وہ ڈر گئے. ان کو ایسا ڈر ہوا کہ اب وہ امن نہیں پاتے اور انہوں نے یقین کے ذریعے اس چیز کو دیکھ لیا جس کو انہوں نے آنکھوں سے نہیں دیکھا. بس انہوں نے اس کو مخلوق کر دیا ایسی چیز کے ساتھ جو ان سے ظاہر نہیں ہوتی. ان کو خوف نے خالص کر دیا بس وہ چھوڑتے تھے اس چیز کو جو ان سے منقطع ہو جاتی ہے اس چیز کے لیے جو ان کے لیے باقی رہتی ہے. حیات ان کے لیے نعمت ہے، موت ان کے لیے کرامت ہے. بس ان کو شادی کی گئی حورعین کے ساتھ اور ان کو خادم دیے گئے بچے ہمیشہ رہنے والے. یہ بھی حضرت امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے چند ناصحانہ ارشادات ہیں. اللہ تعالی کے کچھ بندے ہیں جو باطل کو مٹاتے ہیں اس کو چھوڑ کر اور حق کو زندہ کرتے ہیں اس کا ذکر کر کے. باطل کو مٹانے کا حکم ہے اور حق کو زندہ کرنے کا ذکر ہے. حق اور باطل یہ آدم اور ابلیس کے زمانے سے چلے آ رہے ہیں. حضرت آدم علیہ السلام حق کی علامت اور ان کا نشان راہ ہے اور باطل ابلیس کی گزرگاہ ہے اور ابلیس اس کا مرشد ہے. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ حق کو حق اور باطل کو باطل پہچانا جائے. حق اور باطل کے درمیان شناخت کی جائے کہ حق الگ ہے باطل الگ ہے. آدمی پر جب حرص و ہوا کا غلبہ ہوتا ہے اور اس کا مطمع نظر صرف پیٹ بھر جانا رہتا ہے، پیٹ اور جیب، جب اس کا مطمع نظر بن جائے تو پھر اس کو حق و باطل سے کوئی غرض نہیں رہتی. حق و باطل کا انداز اس کی نظر سے اٹھ جاتا ہے. حق اور باطل کے درمیان امتیاز کیا جائے کہ حق حق ہے باطل باطل ہے.
قل جاء الحق قل جاء الحق وزهق الباطل. حق آیا اور باطل گیا. حق آئے گا تو باطل جائے گا. اور کچھ لوگ ایسے ہیں کہ انہوں نے حق اور باطل کے درمیان صلح کروا دی. سب کو چلنے دو، اکٹھے چلنے دو، یہ بھی چلے وہ بھی چلے. اب تم کسی کی طرفدار نہ بنو. حق اور باطل میں سے کسی کے بھی طرفدار نہ بنو. اس لیے کہ اگر تم ایک کے طرفدار بن گئے تو تمہاری غیر جانبداری پر حرف آئے گا. بہت مدت ہوئی میں دبئی گیا تھا. وہاں مرکز پاکستان ایک ہمارے پاکستانیوں نے پاکستان گھر بنایا ہوا ہے. ایک عمارت لے کر کے، یعنی اس میں کوئی تقریب ہو گئی، کوئی شادی ہو گئی، کوئی جلسہ ہو گیا اجتماعی، تو وہاں دوستوں نے میرا پر بیان کروایا. میں قادیانی کے سلسلے میں گیا ہوا تھا. وہاں میں نے یہی بات پیش کی، دوسرے الفاظ میں، دوسرے انداز میں. میں نے کہا کہ یہ لکیر لگی ہوئی ہے، ایک طرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیمپ ہے اور دوسری طرف غلام احمد کا. تمہیں اختیار ہے، جس کیمپ میں جانا چاہتے ہو، شامل ہونا چاہتے ہو جاؤ. اللہ نے تمہیں اختیار دیا ہے، سوچ سمجھ کر جاؤ. لیکن یہ بات یاد رہے کہ تمہیں لکیر کے اوپر نہیں کھڑے ہونے دیں گے. تمہیں لکیر پر، درمیان کی لکیر پر نہیں کھڑے رہنے دیں گے. یہ خیال دل سے نکال دو. تمہیں اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کیمپ میں نہیں آنا ہے، غلام احمد کے کیمپ میں جا سکتے ہو، شوق سے جاؤ. لیکن تم کہو کہ ہم لکیر پر رہیں گے، نہ ادھر کے نہ ادھر کے، یہ نہیں. تمہیں ایک طرف آنا ہوگا. اور اگر نہیں آؤ گے تو اسی طرح سمجھے جاؤ گے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کیمپ میں شمار نہیں کیے جاؤ گے. بہت تفصیل کے ساتھ 1.5 گھنٹے میرا بیان ہوا تھا صرف اسی ایک نقطے پر. ہمارے پڑھے لکھے لوگوں میں اور اونچے دماغ والوں میں یہ غیر جانبداری کی بیماری ایک شرائط کر گئی انگریزی تہذیب کی وجہ سے. مولوی لڑتے ہیں، مولویوں کا کام ہے لڑنے دو ان کو. تم سے کبھی کبھی ہو سکے تو ایک پتھر پھینک دیا کرو مولویوں کی طرف. جب بھی تم سے ممکن ہو سکے مولویوں کی طرف ایک پتھر پھینک دیا، اور یہ نہ ہوا تو زبان کا تیر و بستر چلا دیا اپنی کارکردگی ڈالنے کے لیے. باقی غیر جانبدار رہو. دوسری طرف نہ کبھی تمہارا پتھر گیا، نہ تمہارا کبھی تیر و نشتر گیا.
وقت آنے دو قیامت کے دن جب یہ لکیر قائم کر دی جائے گی اور کہہ دیا جائے گا وامتازوا اليوم ایھا المجرمون، اور مجرموں الگ ہو جاؤ، وہ وقت آنے دو. اس وقت تمہیں پتا چلے گا کہ حق حق ہے اور باطل باطل ہے، حق کا ساتھ دیا جائے، باطل کو چھوڑا جائے. اس وقت تمہاری غیردانی جاری نہیں چلے گی، یہاں چلا رہے ہو اپنی عقل کو. دنیا دھوکے میں ہے، آنکھوں پر پٹی بندھی ہوئی ہے، قیامت سامنے نہیں ہے، میدان محشر سامنے نہیں ہے. تو حق حق ہے، باطل باطل ہے، ایک نمبر، اور بیچ بھی لکیر ہے حق اور باطل کے درمیان. امت مسلمہ کو حکم دیا گیا ہے کہ حق کا ساتھ دے. اور اہل باطل سے جتنی ہمت ہے اپنی ہمت کے مطابق ٹکرائے، اس لیے کہ یہ ٹکر آدم و ابلیس کے وقت سے چلی آ رہی ہے، آج کی نہیں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو جہل کے وقت سے چلی آ رہی ہے، اور یہ قیامت تک رہے گی. لا تزال طائفة من امتی ظاہرین علی الحق لا يضرهم من خالفهم ولا من ناوهم حتى يأتي امر الله وهم على ذلك. قریب 15 صحابہ سے یہ حدیث مرتی ہے. میری امت کا ایک گروہ ہمیشہ حق پر قائم رہے گا، کوئی ان کی مخالفت کرے ان کو پرواہ نہیں، کوئی ان کے مقابلے میں آئے ان سے کوئی ضرورت نہیں، آج جو آتا ہے آئے. وہ اسی پر قائم رہیں گے یہاں تک کہ اللہ کا حکم آ جائے. اور صحیح مسلم کی ایک روایت میں ہے حتی یاتی امر اللہ وینزل عیسی ابن مریم، یہاں تک کہ اللہ کا حکم آ جائے اور حضرت عیسی ابن مریم دجال کے مقابلے میں نازل ہو جائیں. یہ آخری معرکہ ہوگا اور اس پر ختم. ہم نے اگر بہت بڑا احسان کیا تو یہ کیا کہ ہم نہ اس طرف کے ہیں نہ اس طرف کے ہیں، اہل حق کو بھی کچھ نہیں کہتے، اہل باطل کو بھی کچھ نہیں کہتے. یہ ہماری بڑی مہربانی. حاجی ہیں، حج پر جا رہے ہیں، نمازی ہیں، پیشانی پر گٹا پڑا ہوا ہے، سخی لنگر چل رہا ہے. ان کے گھر سے ہر ایک کو خیرات ملتی ہے لیکن حق کو نہیں ملتی، حق کی مدد کے لیے تیار نہیں. تو کوئی حج نہیں، مذائقہ نہیں، چلتے رہو. قل کل یعمل علی شاکلتہ قرآن کریم میں ہے. یہی جو آج میں نے پڑھی نا قل جاء الحق وزهق الباطل، اسی کے آگے ہے قل کل یعمل علی شاکلتہ. آپ کہہ دیجیے کہ جو بھی عمل کرتا اپنے طرز پر کرتا رہے. فربکم اعلم بمن هو اهدی سبیلا، تمہارا رب جانتا ہے کہ تم میں سے کون صحیح راستے پر ہے، وہ تمہیں بتا دے گا. آج تو میں بھی، آپ بھی، اور ہر ایک یہ سمجھتا ہے کہ میں صحیح راستے پر ہوں. بہت جلد وقت آیا چاہتا ہے، تمہیں پتہ چلے گا کہ کون صحیح راستے پر تھا. لسوف ترى اذا انكشف الغبار
بہت جلد تمہیں پتہ چل جائے گا جب یہ غبار چھٹے گا. اب فرستا تھا رجلی کا مارو گدے پر سوار تھے یا گھوڑے پر؟ تو اللہ کے کچھ بندے ہیں جو حق و باطل کے درمیان امتیاز کرتے ہیں، حق کا ساتھ دیتے ہیں اور باطل کو چھوڑتے ہیں. اگر امت مسلمہ جس کو خیر امت کہا گیا ہے، کنتم خیر امت اخرجت للناس، اگر صرف اسی ایک نقطے کو سمجھ لیتی تو اس کی حالت سے کچھ چلی جاتی. چند آدمیوں کی باتیں پرستی سے پوری قوم ڈوب جاتی ہے. یہاں تو مسئلہ ایسا ہی ہے نا، یہ تو دنیا ہے. آپ کے نیک یا بد عمل کا اجر تو قیامت میں ملے گا. یہاں تو اجتماعی کردار پر فیصلے ہوں گے. حدیث شریف میں فرمایا گیا ہے کہ ان لوگوں کی مثال جو اللہ کے حدود کو توڑ رہے ہیں اور ان کی مثال جو ان کا ہاتھ نہیں پکڑتے، ان کو نہیں روکتے. اس کشتی کی مثال ہے جس میں بہت سے لوگ سوار تھے اور اس کی ایک اوپر کی منزل تھی، ایک نیچے کی منزل تھی. پانی اوپر کی منزل میں تھا، نیچے والے پانی سے محروم تھے. اوپر پانی لینے کے لیے جاتے تھے تو اوپر والوں کو تکلیف ہوتی تھی. انہوں نے کہا کہ آؤ یہی سوراخ کر لیں، کشتی میں سوراخ کر لیں، پانی یہیں سے لے لیا کریں گے. چنانچہ سوراخ کرنے لگے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اوپر والے اگر ان کو روک دیں گے تو وہ بھی بچ جائیں گے اور ان کو بھی بچا لیں گے، اور اگر اوپر والوں نے کہا ہمیں کیا پڑی تو وہ بھی ڈوبیں گے اور ان کو بھی لے ڈوبیں گے. کشتی میں پانی بھرے گا، بیڑا غرق ہو جائے گا سب کا. چند بڑے بڑے آدمی جو دنیا کو بے وقوف بنائے ہوئے ہیں، تو تم سمجھتے ہو کہ ہمارا کیا تعلق اس سے، ہمارا کیا تعلق اس سے. ان کا عمل ان کے ساتھ، ہمارا عمل ہمارے ساتھ. تمہارا عمل تمہارے ساتھ، ہمارا عمل ہمارے ساتھ. یہ قیامت میں چلے گی، یہاں نہیں. یہاں تم ایک کشتی کے سوار ہو. تمہارے شہر میں شراب خانے کھل رہے ہوں، بدمعاشیاں ہو رہی ہوں، ڈاکے پڑ رہے ہوں، عزتوں کو لوٹا جا رہا ہو، جان اور مال کی لوٹ مچی ہوئی ہو، اور تم کو ہمیں کیا. یہ علامت ہے کہ کشتی میں سوراخ کر دیا گیا ہے. علامت اس کی ہے کہ کشتی میں سوراخ کر دیا گیا ہے، پکڑنے والوں نے پکڑا نہیں. اور جن کو پکڑنے کی قدرت ہے یا وہ جانتے نہیں یا پکڑتے نہیں. نتیجہ یہ ہوگا کہ یہ غرق ہوگی.
اب تو سائنسدان بھی کچھ پیشگوئیاں کرنے لگے ہیں، اللہ معاف کرے، پہچانے میں ختم ہو رہا ہے۔ اس 20ویں صدی کے ختم ہونے میں 5 سال باقی ہیں، اور سائنسدان کچھ ایسی پیشگوئیاں کر رہے ہیں کہ شدت کی گرمی پڑنے کی وجہ سے برفانی پہاڑوں کی چوٹیاں خالی ہو جائیں گی اور برف بہ بہ کر کے سمندروں میں آئے گی، دریاؤں اور سمندروں میں، اور دریا اور سمندر ان کو برداشت نہیں کر سکیں گے، زمین ڈوب جائے گی، نعوذ باللہ۔ خدا نہ کرے کہ یہ صورتحال پیدا ہو، لیکن اگر ہو جائے تو پھر روک لو گے؟ ووٹ کی طاقت سے روک لو گے؟ ووٹ کی طاقت، ووٹ کی طاقت، پرچی کی طاقت سے تم کیا روکو گے؟ اس وقت دعا کی طاقت سے بھی نہیں روک سکو گے۔ حدیث شریف میں فرمایا ہے کہ بھلائی کا حکم دو، برائی سے روکو، وَلْيَأْخُذُنَّ عَلَى يَدِ الظَّالِمِ، ظالم کا ہاتھ پکڑو، وَلَيَأْطِرَنَّهُ عَلَى الْحَقِّ أَطْرًا، اور ان کو اس کو حق پر جمنے پر مجبور کرو۔ تمہیں کرنا ہوگا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتا ہے تمہیں کرنا ہوگا، تمہیں امر بالمعروف کرنا ہوگا، نہی عن المنکر کرنی ہوگی، ظالم کا ہاتھ پکڑنا ہوگا اور اس کو حق پر قائم رہنے پر مجبور کرنا ہوگا، اور اگر نہیں کرتے اور لَيَعُمَّكُمُ اللَّهُ بِعَذَابٍ، ورنہ اللہ تعالیٰ تمہیں عذاب عام میں مبتلا کر دیں گے۔ ثُمَّ لَتَدْعُوَنَّهُ فَلَا يُسْمَعُ لَكُمْ، پھر تم اللہ کو پکارو گے، دعاؤں کرو گے، تمہاری دعائیں نہیں سنی جائیں گی۔ بہرحال بات اس پر چلی کہ ہم نے حق و باطل کا امتیاز ہی کھو دیا۔ ہم نے بہت مہربانی کی تو یہ کہہ کر کے کپڑے جھاڑ کے الگ ہو گئے کہ جی ہمیں کیا ہے، مولویوں کا کامل رکھتے رہتے ہیں۔ کار ملا فی سبیل اللہ فساد، سبحان اللہ۔ حضرت علامہ اقبال کا الہامی شعر ہے، کار ملا فی سبیل اللہ فساد، اس کو ہر چیز فسادی نظر آتی ہے۔ یہ ہمارے جہاد کرنے والے ہیں۔ تم سیاست کے لیے لڑو، عہدوں اور منصبوں کے لیے لڑو، تو تمہارا جہاد زندگانی، اس کو کہتے ہیں جہاد زندگانی۔ یقین حکم عمل پہ محبت فاتح عالم، جہاد زندگانی میں ہے یہ مردوں کی شمشیریں۔ یہ تمہارا جہاد، اور ملا اگر باطل کے سامنے سینہ تار کر کھڑا ہوتا ہے تو کہتے ہیں کار ملا فی سبیل اللہ فساد۔
اب اس پر کیا کہوں، جنوں کا نام رکھ دیا ہے خرد، اور خرد کا جنوں۔ جنون کو عقل کہتے ہو اور عقل کو جنون۔ جو چاہے تیرا حسن کرشمہ ساز کرے۔ لا الہ الا اللہ۔ تیری ظلم میں آئی تو حسن کہلائی، وہی تیرگی جو میرے نامہ سیاہ میں ہے۔ ہم اللہ کی خاطر کسی سے لڑیں تو فساد، اور تم دنیا کے لیے، جیب کے لیے اور پیٹ کے لیے اللہ کی مخلوق کو تنگ کر دو، فساد مچا دو، تجھے جہاد۔ اگر ہم اللہ کے لیے کسی کو ٹوکیں تو زبان بند، اور اپنی خواہش کے لیے تمہاری گولیاں چلیں، تمہیں کوئی روکنے والا نہیں۔ مسلمانوں، حق کو حق جانو، باطل کو باطل جانو۔ حق اور باطل کے درمیان امتیاز کرنا سیکھو۔ اگر حق اور باطل کے درمیان امتیاز نہیں کرو گے تو یہ تمہارے دین کی بھی موت ہے، تمہارے اخلاق کی بھی موت ہے، تمہاری شرافت کی بھی موت ہے۔ اور جس کے اندر سے یہ ساری چیزیں مر جائیں، اس کو زندہ رہنے کا کوئی حق نہیں۔ اللہ کے کچھ بندے ہیں جو باطل کو مٹاتے ہیں اس کو چھوڑ کر، باطل کو نہ لیے کہ خود ترک کر دیا اور اس کو مٹانے کے لیے مقابلے میں آ گئے۔ وَيَحْيُونَ الْحَقَّ بِذِكْرِهِ، اور حق کو زندہ کرتے ہیں، احیاء حق بذریعہ اس کے ذکر کے، حق کو ذکر کرو۔ اور یہاں یہ نقطہ خوب یاد رکھو، باطل کو باطل کے ساتھ نہیں مٹایا جا سکتا۔ ظلم کا علاج ظلم نہیں ہے، جھوٹ کی کاٹ جھوٹ سے نہیں کی جا سکتی۔ جھوٹ کا علاج ہے، ظلم کا علاج عدل ہے، اور باطل کا علاج حق کو تھامنا ہے۔ رغبوا فرغبوا، ان لوگوں کو ترغیب دی گئی۔ کاہے کی ترغیب؟ ان کو کہہ دیا گیا کہ اللہ کی رحمت کی آغوش تمہارے لیے کھلی ہے، چلو دوڑو۔ سابقوا الی مغفرۃ من ربکم، دوڑو اپنے رب کی مغفرت کی طرف۔ وجنت عرضها كعرض السماء والارض، اور اس جنت کی طرف دوڑو جس کی چوڑائی آسمان و زمین کے برابر ہے۔ آسمان و زمین کے برابر کا مطلب یہ کہ 7 آسمانوں کا تختہ ملا کر بنا کر کے ایک دوسرے سے جوڑتے جاؤ، اور پھر 7 زمینوں کا تختہ بنا کر کے ایک دوسرے سے جوڑتے جاؤ۔ یہ 7 آسمان ملے ہوئے اور 7 زمینیں ملی ہوئی، جبکہ ان کو ایک ساتھ جوڑ دیا جائے، یہ جنت کی چوڑائی بنی ہے۔ جنت کی لمبائی کتنی ہوگی اس کا کوئی اندازہ نہیں۔ اس جنت کی طرف دوڑو، اللہ کی مغفرت کی طرف دوڑو، رحمت کی طرف دوڑو۔
ان کو ترغیب دی گئی، اور جب ان کو ترغیب ان کے سامنے ذکر کی گئی تو ان کو یقین آ گیا، رغبوا اس کی رغبت میں مبتلا ہو گئے، ان کا جنت کا شوق ہو گیا. وَرَغِبُوا فَرَهِبُوا، اور ان کو ڈرایا گیا اللہ کے غضب سے، اللہ کے قہر سے، دوزخ سے، قبر کی سختی سے، قبر کی تنگی سے، مرنے نزع کی سختی سے، قبر کی تنگی سے، قبر کے عذاب سے، میدان محشر کی ہولناکیوں سے ان کو ڈرایا گیا، وہ ڈر گئے. ایسا کوئی کام نہیں کریں گے جو کل اللہ کی بارگاہ میں اللہ کی ناراضی کا سبب ہو. معلوم ہوا کہ ترغیب و ترہیب چاہیے، مسلمانوں کے لیے ترغیب و ترہیب کی ضرورت ہے. ایک آدمی سب چیزوں کو مانتا ہے لیکن جب تک اس کو ترغیب نہیں دی جاتی اپنی جگہ سے نہیں ہلتا، اور جب تک اس کو نہیں ڈرایا جاتا وہ باز نہیں آتا. خود ہمارے ساتھ ایسا ہوا ہے، ہمیں معلوم تھا کہ فلاں چیز صحیح نہیں ہے لیکن کر رہے ہیں، چلو چلنے دو. کتاب میں مسئلہ پڑھا، وہ مسئلہ وہی ہے جو ہم نے پڑھا تھا، پہلے بھی ہمیں معلوم تھا، لیکن پڑھنے کا اثر ہوا کہ ہم نے چھوڑ دی چیز. مسئلہ ہمیں پہلے بھی معلوم تھا لیکن جب مسئلہ ہمارے سامنے آیا ہم نے پڑھا تو ترغیب ہو گئی اس چیز کو چھوڑنے کی، ترغیب ہو گئی ایک اچھے کام کو کرنے کی. نیکیوں کی رغبت دلاؤ. مسلمانوں میں استعداد موجود ہے، مسلمانوں میں استعداد موجود ہے نیکی پر جمنے کی، نیکی کی رغبت کرنے کی، برائی سے بچنے کی، برائی سے ہٹنے کی، لیکن اس کے لیے ضرورت ہے ترغیب اور ترہیب کی. ہمارے یہاں ترغیب و ترہیب کا مضمون بھی ٹوٹا ہوا ہے. ایک بیچارے یہ تبلیغ والے کچھ کام کرتے ہیں لیکن لوگ 100 اعتراض کرتے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا اعتراض کرتے ہیں. کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے. لا الہ الا اللہ. کہنے والا اخلاص سے کہے. یہ دیکھو یہ نقطے کی بات کہتا ہوں، کہنے والا دل سے کہے، اخلاص کے ساتھ کہے، اور سننے والا دل سے سنے تو انشاءاللہ تعالی نفع سے خالی نہیں جائے گا. اگر کہنے والا صرف میری طرح زبان سے کہے، دل سے نہ کہے، اور سننے والے آپ کی طرح کان سے سنیں دل سے نہ سنیں تو بیکار ہے. مولوی صاحب کی تقریر گرمی محفل ہے اور بس کچھ بھی نہیں ہے، اس کے اندر کچھ بھی نہیں. اکابر فرماتے ہیں کہ ایک گرمی وہ ہوتی ہے جو کہ آگ سے حاصل کی جاتی ہے، اور ایک گرمی وہ ہوتی ہے جو کہ کشتہ طلاق خانے سے حاصل ہوتی ہے. سونے کا کشتہ کھایا بڈھے نے اور اس کے اندر حرارت غریزیہ بڑھ گئی اور سردی کا مقابلہ کرنے کی اس میں طاقت پیدا ہو گئی. بوڑھے میں سردی کے برداشت کرنے کی طاقت نہیں ہوتی. کیوں؟ حرارت غریزیہ کم ہو جاتی ہے.
اور جوان سردی کی پرواہ نہیں کرتا، اس کا وجود خود مدافعت کرتا ہے۔ تو ایک سردی دفع کرنے کا طریقہ آگ جلا کر کے تاپتے رہو، سینکتے رہو، لیکن اس کا نقصان یہ ہوا کہ میراثی والی بات ہو جائے گی۔ میراثی کے چلنے کے بعد پوچھا کہ میر صاحب کیا حال ہے؟ کیا نہیں، بس کیا پوچھے، کیا بتائیں۔ وہ بچوں کو اٹھ کے بیٹھ کے نے مار دیا۔ یہ کیا ہوا؟ کہتے یہ وہ آگ جلاتے ہیں نا رات کو سردی دفع کرنے کے لیے، تو ذرا کم ہو گئی تو آگے ہو گئے، تیز ہو گئی تو پیچھے ہو گئے، یہ اسی ورزش میں سائیداد گزر گئی۔ تو اس کا تو ہوتا فائدہ وقتی، اور ایک کسی نے کشتہ اطلاع کھا لیا تو اندر سے حرارت غریزی پیدا ہو گئی، اس میں طاقت آ گئی، یہ ہوتی ہے پائیدار۔ تو یہ جو زبانی جمع خرچ ہوتا ہے واز، اگر زبان سے ہو اور ظاہری کانوں سے آدمی سنے تو صرف گرمی محفل ہے، جتنی دیر یہاں بیٹھے رہے خوب گرمی اور گرمائے اور اٹھ کے چلے گئے تو وہی فکر شروع ہو گئی۔ اور ایک بات وہ ہوتی ہے جو دل سے کہی جائے اور دل پہ جا کے لگے، دل میں اتر جائے، زبان اور کان محض واسطہ بن کر کے رہ جائیں، بات اصل میں دل سے دل تک پہنچانی تھی، دل سے دل تک منتقل کرنی تھی۔ اور یہ زبان اور کان جو تھے یہ درمیان میں پائپ تھے۔ اکابر فرماتے ہیں ہر چیز از دل خیزت بد دل ریزت، جو چیز دل سے نکلتی ہے وہ دل پر اثر کرتی ہے۔ اگر صرف کوئی بات ایسی ہو کہ دل سے نکلے اور دل میں منتقل ہو جائے تو اس کا نفع تام ہوتا ہے، وقتی نہیں ہوتا۔ فرماتے ہیں خافوا فلا یامنون، ان حضرات کو ایسا خوف لاحق ہوا کہ امن میں نہیں، ہر وقت بے سکونی ہے، بے اطمینانی ہے۔ کیا چیز کہ پتہ نہیں ایمان، نقد ایمان ساتھ لے کر جاتے ہیں کہ نہیں جاتے۔ میں نے سنایا تھا بادشاہ نے چھیڑا صوفی کو کہ میاں درویش تم اچھے ہو کہ تمہارا کتا اچھا ہے، کہہ رہے کہ حضور میرے درمیان اور آخرت کے درمیان ایک گھاٹی ہے جس کو موت کہتے ہیں، اگر میں ایمان سلامت لے گیا، موت کی گھاٹی سے ایمان سلامت لے گیا تو انشاءاللہ میں کتے سے اچھا، اور خدا نہ خواستہ دوسری صورت ہوئی تو کتا مجھ سے بھی اچھا ہے، بادشاہ سے بھی اچھا ہے۔ ان کو ہر وقت خطرہ لگ رہتا ہے کہ خدا نہ خواستہ ایسا نہ ہو جائے کہ ہم نقد ایمان ہار کر چلے جائیں، دنیا سے ایمان کے بغیر رخصت ہو جائیں، خوف تاری رہتا، کوئی کلمہ بارگاہ الہی میں بے ادبی کا نہ ہو جائے، کوئی بڑا بول نہ بولا جائے، کوئی ایسی بات نہ ہو جائے کہ میاں ناراض ہو جائیں۔ ابصروا من الیقین ما لم یعینوا، لوگ تو آنکھوں سے دیکھ کر مانتے ہیں مگر یہ دل کے یقین کے ساتھ ایسا مان گئے، جس چیز کو نہیں دیکھا اس کو مان گئے، اللہ کو نہیں دیکھا مان گئے، دوزخ کی
کو نہیں دیکھا، جنت کو نہیں دیکھا، قیامت کو نہیں دیکھا، قبر کے عذاب اور ثواب کو نہیں دیکھا، مان گئے؟ بہت سے لوگ نہیں مانتے، ان کی مرضی بھائی، یہ دیکھ کے مان جائیں گے۔ الحمدللہ ہم تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ بتایا اللہ کا شکر ہے، جو کچھ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہم نے تو مان لیا، آمنا و صدقنا۔ اس لیے کہ ہم 1000 بار دیکھیں، ہمارے 1000 بار دیکھنے پر وہ اعتماد نہیں جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پر اعتماد ہے۔ ایک سرکار نے فرما دیا بس ٹھیک، ساری دنیا بھی تردید کرے، ساری دنیا جھوٹی ہو سکتی ہے لیکن کملی والا صلی اللہ علیہ وسلم وہ جھوٹا نہیں ہے، سچا ہے۔ فَقَلَتُهُ بِمَا لَمْ يُزَاحِلُوا، انہوں نے اس خوف میں اس عمل کو ملا دیا جو ان سے کبھی جدا نہیں ہوتا، عمل مستقیم، عمل دائم۔ اخلصہم الخوف، ان کو خوف نے خالص کر لیا، اب کسی اور کام کا نہیں رہنے دیا۔ کھانا پینا ہے، بیوی بچوں کے جھگڑے ہیں، دنیا کے قصے ہیں، یہ بھی چلتے ہی رہتے ہیں، لیکن بس بقدر ضرورت، اتنا ہی جتنا کہ مسافر بیچارہ زادرا کا بھی انتظام کرتا ہے نا، راستے میں چلتے چلتے کو بھوک لگ جاتی ہے، کھانا بھی کھانا پڑتا ہے، اور دوسری ضروریات بھی مسافر کو پیش آتی ہیں، بس اتنی جتنی کہ مسافر کی ضروریات ہوتی ہے اتنا ہی کرتا ہے، باقی اپنے کام میں لگا رہا۔ فرمایا لہم الحیات لہم نعمہ، انہوں نے باقی رہنے والی زندگی کے لیے اس کو چھوڑ دیا، یہ جو دنیا کی فانی زندگی تھی، منقطع زندگی تھی۔ فرمایا زندگی ایسے لوگوں کے لیے نعمت ہے، ایسے لوگوں کی زندگی نعمت ہے، اپنے لیے بھی نعمت، دوسروں کے لیے بھی نعمت۔ والموت لہم کرامہ، اور موت ان کے لیے کرامت ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرماتے تھے، اللہم احیینی ما علمت الحیات خیر لی، یا اللہ مجھے زندہ رکھ جب تک کہ زندگی میرے لیے بہتر ہے، تعلیم فرماتے تھے۔ وَأَمِتْنِي اِذَا كَانَتِ الْوَفَاءُ وَتَوَفَّنِي اِذَا كَانَتِ الْوَفَاةُ خَيْرًا لِّي، اور مجھے وفات دے جبکہ میرے لیے وفات بہتر ہو۔ موت ان کے لیے کرامت ہے، اور ایسی موت پر 100 زندگیاں قربان۔ اللہ تعالی ہمیں ایسی کرامت والی موت نصیب فرمائے، اللہ تعالی ہمیں کرامت والی موت نصیب فرمائے، اور شہادت والی موت نصیب فرمائے، شہادت فی سبیل اللہ والی موت نصیب فرمائے۔ فزوج الحور العین، ان کی شادی کر دی گئی حور عین کے ساتھ، حوران بہشتی کے ساتھ، وہ تمہاری منتظر کھڑی ہیں۔ جس کا شوہر پردیش میں گیا ہوا ہو کتنی منتظر ہوتی ہے دوشیزہ، تم پردیش میں آئے ہوئے ہو، تمہاری بیویاں جنت کی بیویاں حوران بہشتی تمہاری منتظر ہیں، لیکن کچھ لے کر کے تو جاؤ نا یہاں سے، کچھ زیور ویور تو لے کے جاؤ ان کے لیے، کوئی کپڑے وپڑے لے کے جاؤ، کوئی نقم دے کے جاؤ۔ وَأُخْدِمُ الْوِلْدَانَ الْمُخَلَّدِينَ، قرآن کریم میں ہے کہ یطوف علیہم ولدان مخلدون، خادموں کے طور پر چھوٹے چھوٹے بچے جو ہمیشہ چھوٹے رہیں گے، وہ خدمت کے لیے گھومنے پھریں گے، ان سے پردہ نہیں ہوگا، چھوٹے ہیں نا، ویسے بھی جنتی ہیں، وہ ایسے رہیں گے۔ اذا رأیتہم حسبتہم لؤلؤا منثورا، جب تم ان کو دیکھو گے تو ایسا لگے کہ موتی بکھرے ہوئے موتی۔ یہ ان کے خادم بنا دیے گئے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی نصیب فرمائے حق کو اختیار کر کے باطل کو چھوڑنے کی،
اور فانی کو چھوڑ کر باقی کے لیے محنت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. وہ تمام حضرات جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے، اللہ تعالیٰ ان کی دعائیں قبول فرمائے. ان کے علاوہ باقی امت مسلمہ کی دعائیں قبول فرمائے. بیماروں کو شفا عطا فرمائے. حاجت مندوں کی حاجتیں پوری فرمائے. اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی رضا والے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. تیار کردہ علمی کیسٹ گھر کیسٹ اور CD ملنے کا پتہ نو فرمال ہے. علمی کیسٹ گھر، دکان نمبر 5، فاطمہ پلازا، بالمقابل مدنی مسجد، فڈل بی ایریا، کراچی. فون نمبر 63708113.